جو اس محنت کو کرے گا اللہ اس کو ضرور ہدایت دیں گے. تو پھر آگے وہ جماعتوں کے اندر روانگی کے وقت یہ بھی کہتے تھے کہ اگر محنت کرنے والوں نے اپنی ذات کی نیت کی تو یہ محنت ان کے لیے کارگر ہو جائے گی، اور اگر اپنی ذات سے بھول کر دوسرے کی ہدایت کی نیت کی تو کہا کہ اس کی نیت کی جس کا وعدہ نہیں ہے. انہوں نے وہ نیت کی جس کا وعدہ نہیں ہے، اور جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں کی، تو یہ دونوں فوت ہو جائے گا، دونوں نہیں ملے گا. اس میں ان کو دونوں چیزیں حاصل نہیں ہوگی. چلو ایسا نہیں کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں، محنت کرنے والے کو تو ہدایت نہیں ملی، لیکن اس کی محنت سے دوسروں کو یہ ضابطہ ہے. آپ بتاؤ جس محنت سے اس کی ذات نہیں بڑھے گی، اس کی محنت سے کسی کے بننے کا کوئی سوال ہی نہیں. تو فرماتے تھے جس کا وعدہ کیا اللہ نے اس کی نیت نہیں کی، اور جس کی نیت کی دوسروں کی اس کا تو اللہ کا وعدہ ہے. تو یہ نازک کام ہے لیکن ہے بڑا کام ہے، زبردست کام ہے. ہمارے بڑوں نے کچھ باتیں فرمائی ہیں. دیکھو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم بڑوں کی باتوں کو اس لیے دہراتے ہیں کہ بڑوں کی باتیں امت تک پہنچے. علماء کرام کی، مشائخ کی جو باتیں امت تک پہنچے اور ہمارا سبق تازہ ہو جائے. لیکن ان کی باتوں کو دہرائیں گے تو ہماری بھی یاد نہیں ہو جائے گی. اور ان کی باتیں دعوت کے بارے میں کرنا ہے کہ دعوت کی محنت ایسی محنت ہے کہ یہ محنت کرنے والوں کو اپنی کمیاں دکھائے گی، کمی دکھائے گی. علم کے بارے میں لکھا ہے، عجیب بات ہے. ایمان اور علم کے بارے میں یہ بات لکھی ہے. ایمان کے بارے میں لکھا ہے کہ جتنا ایمان آئے گا اتنا اس کی کمی کا احساس آئے گا. یعنی ایمان کی زیادتی ہوتی ہے نا، ایمان بڑا اس کا ایمان بڑھتا کرتا رہتا ہے. ایمان تو ہے ہی، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، کوئی بھی ایمان ہے، انکار نہیں. لیکن ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اس کے اندر اس کی حص گھٹتے رہتے ہیں. اور کہ جتنا ایمان اندر بڑھے گا اتنا اس کی کمی کا احساس اس کے اندر رہے گا. اور علم کے بارے میں لکھا ہے کہ علم اگر صحیح ذرائع سے آیا، علم کی شرط ہے وہ معلومات ہے کوئی، اور اسی کو حجت کا ہے کہ جو علم حجت بنے گا کہ علم جو صحیح ذرائع سے آیا، معتبر اس طرح. تو جتنا علم آئے گا اتنی جہالت کا احساس ہوگا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ بتاؤ کسی کو اندر کی کمی کا احساس ہو تو اس کے اندر کبر آئے گا کہ تواضع آئے گی؟ اس کے اندر بڑا آئے گا کہ چھوٹا پن آئے گا؟ ایک آدمی کو عیب نظر آنے لگے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اپنے عیبوں کا نظر آنا یہ ہدایت ہے، اور دوسروں کے عیبوں پہ نگاہ کا جانا یہ ضلالت، خود ضلالت ہے. کیا اس کو فرق نہیں رہا؟ تو بہت بڑی محنت ہے دعوت کی محنت. اس سے وابستہ نہیں رہنا. جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ پھر جب صحیح نہیں کر رہے تو پھر کر کے کیا فائدہ؟ تو کر کے فائدہ اس لیے نہیں کہ جو یہ اور بات ہے کہ جب یہ لگا رہے گا، کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو بھی صحیح کریں گے، اس کے طریقے کو بھی صحیح کریں گے. یا تو اللہ اس کی محنت کے نتائج اس کو عطا فرما دیں گے، اس کا حاصل. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ اس محنت میں لگا رہا تو اگر حاصل نہیں ہوا تو اللہ اپنی رحمت سے فضل کرے گا. یہ حدیث ہے. جو عجیب باتیں ہماری محنت پہ یہ جو باتیں بہت بڑی باتیں. کیا بڑی بات ہے وہ کہ کوئی شخص اگر اس کو اللہ نے مال دیا ہے اور دل بھی دیا ہے، اور وہ اگر سخاوت کرتا ہے، اس لیے کہ دو چیزیں ہونا چاہیے، مال کے خالی ہونے سے نہیں ہوتا اور دل کے ہونے سے. مال بھی دیا اور دل بھی دیا، وہ سخاوت کرتا ہے. ایک دوسرا شخص ہے جس کو دل تو دیا ہے اللہ نے، مال نہیں دیا. وہ سوچتا ہے کہ اگر کاش میرے پاس مال ہوتا نا تو میں بھی آج اس طرح خیر کے کاموں میں خرچ کرتا، خیر کے کام کرتا. تو حدیث پاک کے مفہوم ہے کہ دونوں ثواب میں برابر شریک ہے. اس کرنے والے کو جو مل رہا ہے اس نہ کرنے والے کو اس کی نیت بھی مل رہا ہے. اسی لیے وہ بنی اسرائیل کے واقعے کا جو انہوں نے وہ کیا، جو واقعہ بیان کرتے ہیں، واقعہ بیان کرنے کا مطلب اس کی طرف توجہ ڈالنا، اس کی طرف ذہنوں کا جانا. ایک قحط سالی تھی اور ایک شخص ریت کے ٹیلے پہ تھا.
تو قحط کی وجہ سے اناج نہیں، بھوک نہیں، پانی نہیں، پیداوار نہیں، تو لوگ بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ شخص ریت کے ٹیلے پہ تھا، تو اس کی دل میں بات آئی کہ کاش یہ ریت کا ٹیلا اناج ہوتا اور یہ میرا ہوتا، تو میں اس کو تقسیم کرتا لوگوں میں۔ تو اس وقت نبی پر وہی آئی کہ اس کو جا کے بشارت دو کہ اس ریت کے ٹیلے کے قدر اناج کرنے، تقسیم کرنے کا ہم نے اس کو اجر عطا کیا۔ اس لیے کہ کوئی چیز پہ قدرت کا نہ ہونا اس کا عاجز ہونا ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ میں تو یہ بات صرف ایک سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام جو دین لے کر آئے، اس دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کے بھیجا۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مصنوع دعا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس میں جو استخارے کی دعا ہے، اس میں لکھا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام استخارے کی دعا ایسا تعلیم فرمائے جیسا قرآن پاک کی آیتیں تعلیم فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے، تعلیم دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا بھی ہے۔ سمجھانے کا حصہ زیادہ ہے اور خوب سمجھایا ہے، اور ہر موقع پہ سمجھایا ہے، اور ہر بات میں سمجھایا ہے، ہر بات میں بہت سمجھایا ہے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ صحابہ نے دین کو سمجھا۔ بغیر سمجھے اگر کوئی دین پہ چلے تو اس کو ہٹنے کے لیے کیا لگے گا؟ بغیر سمجھے دین پہ چل رہا ہے، بغیر سمجھے وہ چھوڑ بھی دے گا۔ ایک کام کر رہا ہے بغیر سمجھے، اس کو پہچان ہی نہیں، اس کا وہی نہیں، اس کا باقی رہنے میں اس کا کیا باقی رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سمجھائے، بہت سمجھائے۔ یہ میں جگہ پہ تھے، واقعی میں یہ مجلس سے عجیب ہے، اور یہ کام عجیب ہے، یہ غیر معمولی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو سمجھنے کی ہے، یعنی جن کو تو بہت بڑا لمبا ایک مدعا ہے وہ، کہ اللہ نے کس کا انتخاب کیا اور کس کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا، اور اللہ کے یہاں صلاحیت نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ، صلاحیت تو اللہ پیدا کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں صلاحیتیں نہیں دیکھی جاتی، ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ دنیا کے معاملے میں تو صلاحیت دیکھ کر ذمہ داریاں دی جائیں گی، اس کے اہل ہے کہ نہیں ہے۔ امت کا ہر فرد اہل ہے، امت کا ہر فرد اہل ہے، مطلب امت کے ہر فرد کے اندر دعوت کے تقاضوں کے پورا کرنے کی استعداد ہے۔ ایسا کیسا ہوگا کہ اس کے اندر استعداد دی اور اللہ نے اس کی ذمہ داری دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی حضور والے کام کا ذمہ دار، ہر فرد برابر کا، کرے نہیں کرے وہ الگ بات ہے، صلاحیت تو اللہ پیدا کرے گی۔ زمین کی جو استعداد ہے وہ باہر خود نہیں آتی، وہ تو جب اس کے اندر پیداوار کی جاتی ہے تو اس پیداوار سے اس کی استعداد، اس کی صلاحیت باہر ہے۔ تو امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ خوب سمجھے، اس لیے جہاں گئے تو صحابہ کو لوگ پوچھتے تھے آپ ہم سے کیا چاہتے ہو، آپ کا مطالبہ، آپ کا تقاضا کیا ہے؟ وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ صحابہ کی جو جماعتیں گئی تو یہ نیچے کے جو ملک ہے افریقہ کے، یہ عرب ملک نہیں ہے، لیکن ایسے پختہ سمجھ کو لے کر گئے اور ایسی پختہ محنت کیے کہ وہاں کی ہر چیز بدل گئی، زبان بدل گئی۔ یہ زبان نہیں، عربی زبان نہیں ہے یہ افریقن ملک کی۔ سودان جو ہے، لیبیا جو ہے، ٹیونس جو ہے، الجزائر، یہ عرب ملک نہیں ہے۔ زبان بدل گئی، ان کا معاشرہ بدل گیا، ان کا رہن سہن بدل گیا۔ خالی دین نہیں بدلا کہ دین بدل گیا، بھائی دین میں داخل ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ اچھا، سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑا مجمع نہیں، اگر ایک مجمع سمجھ لے تو کافی ہے، ایک مجمع، بھیڑ کو کیا کریں گے؟ اس لیے سمجھنا اور سمجھ کو پختہ کرنا، چلتے رہنا، کام میں چلتے رہنا۔ یہ کام ایسا ہے کہ جو اس میں چلتا رہے گا اللہ اس کو بنا دے گا،
اور بنے سے وہ بنا ہوا بھی اگر بن گیا اور بننے کے بعد وابستہ نہ رہا جن اعمال سے بنتا ہے تو اس کے اندر بگاڑ کا آنا یقینی. دعوت کے اعمال کا چھوٹنا، دین میں ذوق کا لانا یقینی. اور دعوت کے اعمال سے وابستگی، دین کے اندر پختگی لانا. اگر پختگی نہیں آئی تو پختگی کے نہیں ہونے کا احساس اس کا بڑھتا رہے گا، وہ اس کو چپکائے رکھے گا، وہ لگائے رکھے گا اس کو. اگر اس کے اندر وہ خوبیاں اور وہ صفات نہیں بھی پیدا ہوئی، اگر اس کی وابستگی ہے تو اس کی وابستگی اس کے اندر ان صفات کے پیدا کرنے کی، نہیں پیدا ہونے کا احساس پیدا ہوگا. اس لیے مطلوب صفات ہے. کوئی بھی چیز سے جو حاصل ہوتا ہے وہ اصل ہے، وہ اصل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا ہے، خوب سمجھایا، اور بہت موقع پہ سمجھایا، بہت موقع پہ صحابہ. ابھی ہم ایک جگہ پہ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ بات نکل جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ایک صحابی ہے، یہ سمجھنی ہے بات کو. صحابی ہے، صحابی سے بڑھ کر جس کے بارے میں فرمایا کہ ستاروں کی مالک میں ایک ہی بھی تباہ کرو گے تو بڑا کو پڑتا ہے، کیونکہ مختلف ہے، مختلف تباہ ہے، ہر ایک کی طبیعت بھی الگ الگ ہے. انسان الگ طبیعت ہے جیسا اللہ نے پیدا کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور ایک صحابی نماز پڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو تم نے، نماز کو دور ہے. دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ تو یہ صحابہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. نماز سکھا رہے ہیں، نماز تو سکھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سکھایا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی سے، اور بعد والے فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وضو سیکھا. وہ تو سیکھنے کا سلسلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی ہے، لیکن نماز سمجھائی بھی. اور پھر سمجھ میں کیسی آئی؟ دیکھو یہ میں آپ کو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہماری دعوت کی محنت کے ذریعے سے سیرت کے تبصرے مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تبصرے، گھروں کے تبصرے، مسجد کے تبصرے، بازاروں کے تبصرے، یہ محنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور محنت کیسی بھی، دیکھو یہ ہم کو یہ سمجھنا ہے، یہ بات سمجھنا ہے کہ ایسی محنت بھی کہ جس محنت کے اثرات ایسے پڑے کہ جنگل میں اس کے اثرات پڑے. یہ تبصرے کرنے، یہ تبصروں کو زندہ کرنا، ان تبصروں کو کرنا تاکہ ہمارے اندر اس کی جستجو پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اس کی امنگیں پیدا ہو جائے. جنگل میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے، شدید دھوپ، صحرا، ایک دم دھوپ کا. تو ایک جگہ پر جو رکنا تھا، توشہ تھا، اس توشہ نکال کے کھانے کا ارادہ کی. کھانے پہ ایک چروا بکریاں چڑھا رہا، چروا جنگل میں بکریاں چڑھا رہا. تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ تو بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائے. اس نے کہا کہ نہیں شریک ہو جائے. جب اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میرا کیا کہا روزہ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سوچ رہے کہ یہ جنگل میں ہے، چروا ہے، اور اس کو پوچھا بھی اور تبصرہ کیا اس کا. اس نے کہا کہ میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کرتا ہوں. خالی ایام جو ہوتے ہیں، خالی ایام خالیہ کو وصول کرنا، تبلیغ. عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوا. پھر سمجھے کہ ابھی اس کا دیکھے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے تقوی کا، عبادت کا ہوتا ہے، اور دوسرے شعبے کا تو ایسا دیوانہ نکلا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا اس کو کہ بھی یعنی شعبہ بھی کوئی ہے. ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ دین عبادت کے راستے سے آتا ہے اور معاملات کے راستے سے جو آیا ہے وہ نکل جاتا ہے، آتا نہیں ہے. عبادت کے راستے سے دین آتا ہے اور معاملات کے راستے سے جو آیا وہ تو عبادت کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے اور اندر کا حقیقت نکل جاتی ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیری بکریاں ہیں، ایک بکری ہم کو بیچ دے، ہم لوگ اس کو بکری کاٹ کے گوشت بنائیں گے اور تیرے کو بھی دیں گے، بالکل روزے میں افطار رسید کرنے میں افطار کرنے میں. اس نے کہا یہ میری بکریاں میری تھوڑی ہے، یہ تو میرے مالک کی بکری ہے، میں تو چروا ہوں. تیرا مالک کیا دیکھتا ہے تجھے؟ جنگل میں کون آئے گا دیکھنے کے لیے؟ ایک بھیڑیا بکری کھا گیا. اس کی زبان سے جملہ نکلا، کیا جملہ نکلا؟
بہن اللہ میرا اللہ کہاں جائے گا؟ مالک کو تو کہیں بھی دوں گا میں کہ بکری بھیڑیا کھا گیا، مان بھی لے گا. اس کا استعداد عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ بعد میں اس کا تبصرہ کرتے تھے کہ جنگل میں ایک چرواہا جو ہے وہ کہتا ہے خیر اللہ. میں آپ کو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جنگل میں یہ تبدیلی آئی، بازاروں میں تبدیلی آ گئی، بازاروں میں تبدیلی آ گئی. یا تو اس کا کیا تبصرہ کرنا کہ دوسرے کی دکان کے دوسرے کے گراہک کو کیسا اپنی دکان پہ لانا. وہ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والی چیز ہے. یہ روزی کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، روزی کو موت کے ساتھ مشابہت دی ہے. جس طرح انسان کو موت تلاش کرتی ہے، اس کے مقدر کی روزی اس کو تلاش کرتی ہے. ایک کی موت دوسرے پہ واقع نہیں ہو سکتی، ایک کی روزی دوسرے کو مل نہیں سکتی. وہ تو الگ بات ہے کہ اس کی ذلت ہے کہ یہ اس کے پیچھے دوڑے، ورنہ موت کے بارے میں لکھا ہے کہ جس کی موت واقع ہوتی ہے وہ موت کے پیچھے دوڑتا ہے کہ موت اس کے پیچھے دوڑتی ہے؟ بولو. موت اس کے پیچھے. تو علماء کرام ہم تو اس بات کو نہیں چھیڑ سکتے کہ کوئی موت کے پیچھے دوڑے اور مرے تو اس کے لیے وہ بھی جائز بھی نہیں. مقدر کی جس طرح ہوتے نا کہ جس طرح مقدر کی روزی جس طرح موت اس طرح مقدر ایک کی. تو اس میں واقعات بھی لکھا ہوا ہے صحابہ کے کہ بعض مرتبہ ان کی تجارت میں ان کا گراہک ہوتا، ان کی تجارت ہو جاتی تو گراہک کو کہتے ہیں کہ ہمارا تو آج دھندا ہو گیا ہے، دیکھو وہ سامنے دکانیں ہیں اس میں کچھ آج گراہکی نہیں ہوئی ہے تو وہاں سے خریدو. یہ بازاروں میں یہ بات آئی. اور ایک بات کا جو پاس آیا ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی مال خریدے اور اگر اس کو ضرورت نہ ہو وہ لوٹائے، دکاندار اللہ کے لیے واپس لے لے اور اس کا دام دے دے تو اس کی بڑی فضیلت لکھی ہے. تو ایک صحابی نے تجارت کھولی تو تجارت تو چل پڑی. پھر وہ یہ واقعہ پیش آ گیا، کوئی لے کر گیا اور تو واپس لائے اور لے لیے اور بند کر دی. اسی لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ نے تجارت بھی آخرت کے لیے کی ہے. تو بازاروں میں یہ حال ہو گیا. بازاروں میں یہ حال. ہمارے خائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات کہتے تھے، بڑی بات ہے، بڑے آدمی تھے، بڑوں کی بڑی بات. وہ کہتے تھے کہ کوئی اگر ایک مرتبہ چھوٹا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو ان کو پڑھے تو کہا کہ حرم میں اگر پڑھے تو کتنی نیکی ملے گی؟ 1 لاکھ. اور بازار میں پڑھے تو بازار نیکیوں کے کمانے کی جگہ تھی. بعض جگہ پہ واقعات میں لکھا ہے کہ صحابہ اس کو پڑھنے کے لیے بازاروں میں جاتے. پھر بازار کے آداب لکھے کہ نگاہوں کو نیچی رکھنا، بازار کے آداب لکھے، ان آداب کے ساتھ جاتے اور بازاروں میں جا کے جو ہے وہ نیکیاں کما کے آتے. نیکیاں. اسی لیے صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ صحابہ نے جو تجارتیں کی ہے اور جو شادیاں کی ہے، جو اسفار کیے ہیں، سفر بھی. ایک واقعہ صحابہ، میں تو یہ تفسیر اس لیے کرتا ہوں کہ یہ سیرت کے تبصرے عام ہونا چاہیے کہ ان کے گھروں کے حال کیا تھے، مدینہ منورہ کے گھروں کے حال کیا تھے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمانے میں، اچھا اس میں لکھا ہے کہ پہلے اپنے اس زمانے میں دین کو سیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے گھروں میں پہلے بھیجا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے. تو جتنے بھی گھر تھے 5 7 جو بھی ہوں گے سب کی جگہ سے آیا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطاب کر دیا کہ کون ہے جو اس کی 1 رات کی مہمان نوازی کرے. تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں لے جاؤ لے کے گئے. گھر پہ گئے تو بیوی سے بات کی کہ مہمان ہے. تو کہا کہ ہے نہیں کچھ، تھوڑا بہت ہے وہ بچوں کے لیے. کہا کہ بچوں کو بہلا کے سلا دینا اور مہمان کے سامنے رکھ دینا اور چراغ بجھا دینا. مہمان نوازی کرنی. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات کا تمہارا عمل اللہ کو بہت پسند آیا. اس لیے عجیب باتیں لکھی علماء نے، عجیب بات لکھی ہے کہ بنیاد جو ہے ایمان ہے، اور بنیاد جو ہے یعنی جو شاخیں ہیں، جیسا سخاوت کے بارے میں آتا ہے کہ سخاوت ایمان کی شاخ ہے. سخاوت کیا ہے؟ اور مہمان نوازی ایمان کی شاخ ہے. تو اس کی بنیاد مال نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہوگا وہ سخی ہوگا، جس کے پاس مال ہوگا وہ مہمان نواز ہوگا. ایسا ہے؟ وہ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ایمان آیا اور ایمان کے نتیجے میں سخاوت آئی، ایمان کے نتیجے میں مہمان نوازی آئی. اس کے
کے نتیجے میں نہیں آئے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ لکھا ہے. دیکھو کتابیں بہت ہیں, کتابوں سے انکار نہیں, بہت کتابیں اور معتبر ہے, ان کے لکھنے والے بھی معتبر اور ان کا مضمون بھی معتبر, اس سے انکار نہیں. لیکن روزمرہ کی زندگی میں جو چیزوں سے وابستگی پڑتی ہے اس کے اندر ایمانی جذبے کے ساتھ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, اس لیے یہ کتابیں لکھی گئی ہے. اس میں حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے, واقعہ لکھا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ سفر کر رہے تھے تو دوپہر کا ٹائم تھا. تو یہ واقعی یہ سیرت کے واقعات بیان کرنے ہیں, تبصرے کرنے ہیں, یہ ہماری محنت ہے, یہ کتاب ہے. اس لیے کہ اس سے امت کے اندر امنگیں پیدا ہوگی, اس لیے کہ جو رحمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہے, برکتیں آتی ہے, وہ ان اعمال کے راستے سے آئے گی. اگر آج وہ اعمال گھروں میں زندہ ہو گئے تو گھروں میں خیر و برکتیں آئے گی, آنا یقینی. اور عجیب گھر کے حال ہے, عجیب حالت ہے. یہ تو وہ تو کہنے کی بات ہے کہ گوشت کی اس سے بھی تھی, وہ کسی کے گھر میں گئی تو انہوں نے سوچا کہ بھائی میری تو ضرورت پوری ہوگی, بھائی کی زیادہ ضرورت ہوگی, گھوم پھر کے ان کے گھر میں واپس آئی. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ سب پیٹ بھرے ہوئے نہیں تھے, پیٹ بھرے ہوئے نہیں تھے, اس میں بھوک والے بھی تھے. مگر یہ عجیب بات تھی ایمان کی کہ بھوک والوں کو اپنی بھوک سے زیادہ اپنے بھائی کی بھوک کا احساس تھا. اس کا تعلق ایمان سے, خود کی بھوک سے زیادہ اسی کو ترجیح ہوتے, ترجیح دینا, دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا. تو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو دیکھیے ایک غلام ہے, وہ کھانے کا وقت ہو گیا تو کھانے کا توشہ کھولا, ایک روٹی کھا رہا ہے, ایک کتے کو دے رہا ہے, اس کا کتا ہے. تو ان کو ایسا لگا کہ بھائی کتا تو کتا ہے, یہ تو اس سے کم پر بھی گزارا ہو جاتا, اس کی تو رہ جائے گی, آدھی کھائے گا آدھی بھوک. دونوں پہ جا کے پوچھا, ارے اس کا تو کہا کہ ایک آنکھ بھوکی دیکھتی رہے اور میں کھاؤں, یہ گوارا نہیں کر سکتا. پوچھو اس کا نام پوچھا, کون ہے؟ فلاں. کہ واہ کس کا ہے؟ فلاں کا ہے. اور تو کیا کرتا ہے؟ میں کہا غلام ہوں. کہ اچھا. مالک کے پاس گئے اور مالک کو کہا کہ وہ تمہارا وہ جو باغ ہے نا وہ خریدنا چاہتا ہوں. مجھے تو بیچنا نہیں ہے, لیکن کہا مجھے وہ اصرار کیا تو باغ کا سودا کر دیا. کہا کہ اس غلام کو بھی خریدنا چاہتا ہوں. تو مالک نے کہا کہ اس غلام کی جدائی شاد ہوگی, وہ بچپن سے ہوتے چھوٹے سے بڑے ہو جاتے ہیں, لیکن انہوں نے اصرار کیا تو اس کو بھی بیچ دیا. یہ واپس آئے واپس آ کے انہوں نے کہا کہ میں نے تو تمہارے مالک سے یہ باغ خرید لیا. کہا کہ تم کو یہ خریدی, کیا لکھا ہے؟ مبارک, یہ خریداری مبارک. پھر کہا کہ تم کو بھی میں نے خرید لیا, تو اس کو بھی شاہ گزرا جدائی کہ آپ وہ خرید لیے تو آپ مالک بنیں گے, لیکن بہرحال غلام تو غلام ہے. جب آقا نے بیچا تو اس کی تو حیثیت کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں تم کو آزاد کرتا ہوں اور یہ بات تمہاری نظر کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پھر تم بھی گواہ رہنا, یہ بات میں اپنے مالک کو واپس نظر کرتا اور ان کا غلام رہنا پسند کرتا. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ کسوٹی تھی کہ اندر نہیں تھی تو ملی بھی تو نہیں لی, اور جب اندر نہیں ہوتی ہے تو پھر تو ملتی نہیں ہے تو بھی اس کے اوپر لال ٹپکتی. ایسا ہے, بہت بڑا کام ہے یہ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تبدیلی بہت آئی, تبدیلی. اور یہ محنت ہے کہ اس کا خاصہ ہے کہ تبدیلیوں کا آنا, زندگیوں میں آنا, گھروں میں آنا, معاشرت میں آنا. ہم ایک نکاح میں گئے تھے تو شیخ الحدیث تھے وہاں پر مسجد میں, انہوں نے نکاح پہ اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو نکاح جو ہے نا وہ عبادت ہے, اس لیے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے, مسجد عبادت کی جگہ ہے, تو نکاح عبادت ہے اس لیے مسجد میں ہو رہی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اور زمانے جہالت کی بات بتائیں کہ زمانے جہالت میں بھی نکاح ہوتی تھی, قبیلے آتے تھے, جمع ہوتے تھے, اور نکاح کے انتظار میں وہ اپنے قبیلے اپنے کمالات سناتے تھے, اپنے قبائل کے. اور دوسرا بھی سنا, یہ بھی سنا. تو بعض مرتبہ ایک دوسرے کے اوپر کمالات سنانے کی وجہ سے ان میں جھگڑے ہو جاتے تھے, نکاح ایک جگہ رہ جاتی تھی اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے زمانے جہالت کی بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اس کو تبدیل ہو گئی. نکاح میں تو بلایا جاتا تھا, نکاح میں تفصیل, لیکن یہ زمانے جہالت کی چیزیں وہ ایسی نکلی ہے اندر سے نکلی ہے کہ ساری چھوٹی سے بڑی, نیچے سے اوپر, اندر سے باہر کی سب چیزیں نکل گئی. ایسی طاقت ہے دعوت میں, اس لیے کہ ایمان کی جلا ہے.
مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اس کو کوئی نام نہیں دیا، اگر نام دیتے تو ایمان کی تحریک دیتے کہ اس سے ایمان حرکت میں آتا ہے، حرکت میں آتا ہے، اس میں جلا آتی ہے۔ تو گھروں میں ماحول بدل گیا۔ اچھا گھروں میں ماحول کیسا بدلا، وہ یعنی ایمان کیسی چیز ہے۔ اسی لیے دیکھو بھائی دوستوں، ایک بات سمجھنی کہ دین سب چیز کا بدل ہے، لیکن دین کا بدل کچھ بھی نہیں۔ مال ہے اور دین نہیں ہے تو وہ مال دین کے نہیں ہونے کی نقصان خسارے سے نہیں بچا سکتا، اور اگر مال نہیں ہے اور دین ہے تو مال کے کبھی کمی ہونے کا احساس بھی نہیں ہوگا، اور اس کی کوئی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی اس کا اثر بھی نہیں پڑے گا۔ یعنی ہر چیز کا بدل دین۔ اس دن ایک جگہ پہ میں نے کہا کہ عورت اگر خوبصورت نہیں ہے لیکن دیندار ہے تو اس کے خوبصورت نہیں ہونا اس کی دینداری اس کو بدل کر دے گی، بھرپائی کر دے گی، اس کی وجہ سے کوئی کمی نہیں ہوگی شوہر کے دل میں محبت کی اور کوئی اور چیز کی۔ اس کو بولتے ہیں بدل۔ ہر چیز کا بدل دین ہے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ صحابہ کا کیا چھوٹتا ہے اور صحابہ کو ہاتھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، بس یہ چیز اگر ہاتھ آ گئی تو صحابہ کی تو پیروں میں آ جائے گی وہ چیزیں، اسی لیے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ فاقے کی حالت ہے، علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ صحابہ فاقے کی حالت میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل کر رہے ہیں۔ اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو یہ عمل جو کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں کہ رحمت کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں بتاؤ؟ یہ ان پہ رحمت کر رہے ہیں، اس لیے کہ جانتے یہ بڑی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لینا سکھایا، اللہ سے لینا۔ ہمارے یہاں پر دیکھو بڑوں کی ہماری باتیں جو ہے نا اس کا ریوری ہوتی ہے۔ ہمارے باندرا میں دو بھائی تھے آپس میں، تو بھائی کا وہ تو آپس میں کاروبار ساتھ میں ہوتا ہے نا، ساجھیداری میں تھا، برسوں سے تھا، پھر بچے بڑے ہو گئے، پھر ان میں آپس میں بچوں میں ان میں اختلاف ہونے لگا، اور دونوں کا تعلق تھا ہمارے کئی صاحب سے، دونوں کا تعلق، دونوں بھائیوں کا تعلق کئی صاحب سے، اور دونوں نے کہا کہ کئی صاحب ابھی اب بیٹھ کے آپ ہمارا الگ کر۔ ایک جو تھے وہ زیادہ کام میں دین میں دعوت میں لگے ہوئے تھے، ایک اس سے کم میں لگے ہوئے تھے، لیکن تعلق دونوں سے تھا، اور ہم لوگ بھی بیٹھے تھے ادھر اس مرتبہ، تو کئی نشستیں ان کی بھی۔ آخر میں وہ زمانے میں یہ موبائل بھی نہیں تھا، وہ زمانے میں فون تھا، لائن فون۔ میرے کو ابھی تک یاد ہے کہ سب تقسیم ہوئی، گھروں کی تقسیم ہوئی، دکانوں کی بھی، مال کی بھی، کاروبار کی بھی، فون پہ بات آئی کہ فون ایک ساتھ میں رہتے تھے نا، تو ایک فون تھا OIT 5000 کا، اور جنرل بولتے تھے 1000 والا۔ تو دونوں نے اصرار کیا کہ فون میں نہیں دوں گا۔ بڑے نے کہا کہ فون تو میرے کو چاہیے کیونکہ سب کے پاس یہ نمبر ہے، اور دوسرے چھوٹے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں فون تو میرے کو پہلے چاہیے، ان کے بغیر تو میرے کو چلے گا ہی نہیں۔ تو بھائی صاحب کا تعلق جن سے زیادہ تھا ان کو دبایا اور ان بھائی کو دیا کہ نہیں فون بھی اس کو دیں گے، اور پیسے کے معاملے میں بھی ان کو دھندے سب چیز میں ان کو دباتے گئے، یعنی جن سے تعلق تھا ان کو دباتے گئے، زیادہ تعلق تھا ان جن سے، اور جو کام میں لگے تھے ان کو دباتے گئے اور دوسرے بھائی کو خوش کرتے گئے۔ اور آخر میں ہم لوگ دیکھیں کہ جب نشست سے اٹھے تو جن کو دبائے تھے ان کو کہا کہ بھائی تو صدقہ کر، اچھا بڑا۔ میں بولا صدقہ اس سے کرواتے، مال تو زیادہ ادھر دے دیا اور صدقہ اس سے کروائے، کیونکہ کئی صاحب کو معلوم تھا کہ لینے والا اوپر سے جو خزانے کا راستہ کھلے گا وہ یہ سے کھلے گا، دبنے سے اور اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے سے۔ اس لیے کہ اللہ تو اس پر قادر ہے کہ اتنے کو اتنا کر دے اور اتنے کو۔ ہمارے یہاں پر ہم لوگ ایک جب بیٹھے تھے، دو بھائی تھے، وہ علاقہ بھی نہیں بول سکتے نہیں تو نام منسوخ ہو جائے گا، تو وہ دو چیز تھی ان کے پاس، ایک مل تھی، مل بولتے ہیں کہ جہاں لکڑا کٹتا ہے، اور ایک دکان تھی جہاں لکڑا بکتا ہے، مل پیچھے اور دکان آگے۔ وہ آپس میں بھائیوں کی تقسیم ہوئی تو کہا کہ بھی ایک مل لے لے اور ایک دکان لے لے۔ مل تو بڑی تھی سائز میں، دکان چھوٹی تھی، لیکن دکان روڈ پر تھی، قیمت اس کی زیادہ، مل جو تھی وہ پیچھے تھی جہاں لکڑا کٹتا تھا۔ تو بہت اس کے اندر بھی اس طرح تمہارے بڑے لوگ آئے تھے بمبئی سے، کچھ بیٹھے تھے، ہم تو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو انہوں نے وہ ایک بھائی کو مل دے دی اور ایک بھائی کو نکال دی، اور پھر اس میں اندر مال بھی تقسیم۔ لیکن ایک نے اصرار کر کے لی۔ دیکھو یہ بات سمجھنا ہے کہ جو مانگی بھی دنیا سر پہ پڑتی ہے، مانگی بھی دنیا، مانگنا تو دین، اور خوشی سے جو دے دے ہوئے دنیا اللہ اس میں برکت ہو جائے، اسی لیے برکت اصل ہے، کثرت اصل نہیں۔ کوئی اشارہ کر کے نہیں کہ دکان تو میں، کیونکہ دکان رننگ تھی، روز دکان میں کوئی روکڑا آوے، مل میں تو پٹے آوے تو کھاتے میں جاوے۔ بہرحال میرے کو ابھی تک یاد ہے کہ وہ دکان انہوں نے اصرار رکھ لی اور اس کو ان کو مجبور کیا کہ نہیں تم کو پیچھے کی وہ لے لی، حالانکہ بڑے وہ تھے، چھوٹا یہ تھا، آگے کا تھا، لیکن دبایا بڑے کو، دیا چھوٹے کو۔ اصرار پہ کیا کرے، لڑائی کا نتیجہ تو ختم ہو گئی تھی، کسی کو تو دبانا پڑے۔
اللہ کیا کر رہا ہے کہ روڈ کٹنگ ہو گئی. کیا ہوئی؟ روڈ کٹنگ ہو گئی، دکان بھاگڑا بن گیا اور مل روڈ پہ آ گئی. دکان جتنی بڑی تھی وہ بھاگڑا بن گیا کٹنگ کی وجہ سے، اور جو مل پیچھے تھی وہ تو اتنی بڑی دکان ہو گئی اور یہ بھاگڑا بن گیا. میں مطلب ڈرنے کا کر ہے، ڈرنے کا، چھیننا نہیں. آپ لیا سو دودھ برابر، ہم لیا سو پانی، چھین لیا سو رکت برابر. بڑے حکومت کے میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، جب ٹوٹتا ہے نا باطل اس کی علامتیں ہوتی ہیں. دنیا کا سب سے بڑا باطل جو ٹوٹا تو اس شخص نے ایک بات، دو بات کہی، میرے ابھی تک یاد ہے، دو بات کہی تھی اس نے جو بیان دیا تھا ٹوٹنے کے بعد. اس نے کہا تھا ایک بات تو ہم نے یہ دیکھے کہ ہم نے جاری جتنی تدبیریں کی، سب کوششیں کی اور سب طاقتیں لگائی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی چیز اگر ہم نے چاہیں تو وہ کر نہیں سکی. معلوم پڑا کہ کوئی اور چاہت پوری ہوگی، کوئی اور ان کی طاقت. یہ بات اس نے کہی. دوسرا یہ جملہ اس نے کہا کہ جو چیز ہم نے چھین کے لی، اگر چھین کے لینے کے 10 طریقے، دباؤ سے لینا، زبردستی لینا، یعنی وہ کچھ بھی ہو لینا، ظلم سے لینا، تو کہا کہ وہ ہم کو پنپا نہیں، پنپتا نہیں، پراسپر نہیں ہوتا. وہ اس میں کوئی برکت تو کیا جائیں گے، برکت کا تو تصور نہیں ہے اور برکت کا تو ترجمہ بھی نہیں کسی زبان کے اندر، اس لیے کہ برکت کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. برکت جو ہے وہ تو برکت اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا ہو، ساری ضرورتیں پوری ہو، دوسروں کی ضرورت میں کام آئے. اور کثرت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اگر کثرت ہے اور برکت نہیں ہے تو سب ہونے کے باوجود ضرورتوں میں تنگی ہوتی ہے. ضرورتوں میں تنگی، یعنی جو ضرورت ہے اس کے اندر تنگی. یہ بہت بڑی محنت ہے. یعنی یہ سیدھا سادہ کام جو ہے وہ ایسا کام ہے کہ یعنی دماغ بھی ٹھکانے پہ آ جائے گا اور زندگی بھی ٹھکانے پہ لگ جائے گی اور صلاحیتیں بھی ٹھکانے پہ لگے گی. تو ہمارے ایک دوست مثال دیتے کہ ناریل پانی سے ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ تو آدمی کیسے دھوتا ہے؟ پانی سے ہی دھوتا ہے نا، لیکن ناریل کے پانی سے دھوتا ہے. ناریل کا پانی ہاتھ دھونے کے لیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا دین جاتا ہے اس کی عقل جاتی ہے. یعنی جب دین جائے گا تو عقل جانے کا مطلب کیا؟ عقل جائے گی مطلب دوست اور دشمن کی تمیز نہیں رہے گی، اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہے گی، ارے خیر خواہی نہیں رہے گی خود کی. چلو دوسرے کی چھوڑو، دوسرے کی چھوڑو، خود کی خیر خواہی نہیں رہے گی. جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ اس کو اپنی، بولو، جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنی ذات سے غافل کر دیتے ہیں. اس کو اس کی خیر خواہی بھی نہیں باقی رہتی. اس کو وہ اپنی بیوی کا اور بچوں کا خیر خواہ نہیں رہے گا، ان کی خواہش پوری کرے گا، ان کی ضرورت پوری نہیں کرے گا. جو اس کے ذمہ ہے اس میں زیادتی کرے گا، ظالم کا قرار ہوگا اور ان کی خواہش پوری کرے گا. اور خواہشات کے بارے میں لکھا ہے کہ خواہشات آدمی کو حق سے ہٹا دیتی ہے. خواہشات آدمی کو حق سے ہٹا دیتی ہے. اور ایک کتابوں میں ایک بات اور لکھی کہ خواہشات کا ایک وہ ہے، کیا بولتے اس کو، اس کا ایک وہ ہے، اس کا خاصہ ہے. خواہشات کا خاصہ ہے کہ جب کوئی خواہش پوری کی جائے گی تو اس کے آگے کی خواہش پیدا کر کے جائے گی. جانے والی خواہش، پوری کرنے والی خواہش پیچھے کی خواہش پیدا کر کے جائے گی. کھانے کی، کپڑے کی، مکان کی، سواری کی، شادی کی، جو بھی ہوگی، عہدے کی، جو خواہش. تو خواہشات آدمی کو اور دنیا اور پریشان خواہشات میں اس لیے ہو جاتا ہے آدمی کہ چیزیں دنیا کی محدود ہے، جوانی محدود، زندگی محدود اور خواہشات لامحدود. تو لامحدود چیز محدود دائرے میں پوری نہیں ہوتی تو اس کو حسرت ہوتی ہے. اس کو حسرت ہوتی ہے، اس کو حسرت ہوتی ہے. خواہشات پورا کرنے کی جگہ دنیا نہیں، اللہ تعالیٰ خواہشات آخرت میں پوری کریں گے. وہ تو ایسی پوری کریں گے جس کی اپنی خواہش کا اس کو وہ بھی نہیں ہے. یعنی کوئی خواہش پوچھے تو آدمی کو بولنے کے لیے سمجھنے بھی نہیں آتا نا. اس کو آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دماغ نے سوچا نہیں، اللہ ایسی خواہشات پوری کرے گی. دوستو یہ بڑی محنت ہے، بہت بڑی. اس محنت سے وابستہ رہنا. تبدیلی آ گئی، بازاروں میں تبدیلی آ گئی، جنگلوں میں آ گئی، گھروں میں آ گئی. گھر میں آ گئی مطلب کیا؟ تو وہ تبدیلی بھی آئی. صحابہ فرماتے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے وہ پڑے رہتے تھے، لوگ سمجھتے مرغی ہے. وہ مرغی کیا کرتے تھے؟ پیر رکھتے تھے اور سمجھتے مرغی ہے. مرغی نہیں تھی، وہ تو بھوک تھی. اور ایک وقت وہ آیا کہ گھروں میں جیسے
اس زمانے میں وہ ہوتے تھے نا، بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے، ڈرم ہوتے تھے، جو بھی ہوتے ہیں کہ وہ اشرفیوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. وہ تبدیلی تو بعد میں آئی، لیکن عجیب بات لکھی کتابوں کے اندر کہ اگر ایمان والے کو، مومن کو مال کا مصرف اور تصرف اور اس کو سنبھالنے کا اگر اس کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو سفید اور سیاہ کا مالک بنا دے. وہ تو آج بنا دے تو اس کی تو حالت خراب ہو جاوے، اس کا تو دماغ کام پہنچ جاوے، اور اس کا تو بیچارے کا. اسی لیے حدیث کے مفہوم کے اندر ہے کہ بعض وہ چیزیں جو یہ چاہتا ہے جائز بھی ہے، اللہ اس کو اس لیے نہیں دیتے کہ وہ اس کو غافل کر دے گی اللہ سے. اور بعض وہ حالات ہیں جس کو یہ نہیں چاہتا، اللہ اس کے لیے پسند کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. حضرت ایوب کو جب پوچھا کہ تمہاری زندگی کا بہترین زمانہ کون سا، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں تو لکھا ہے کہ بہترین زمانہ وہ جب انتہائی شباب پر پہنچ گئی بیماری، جب کیڑے بھی تھے تو وہ کیڑے کو بھی، اس کو تو عجیب بات لکھی علماء نے کہ کیڑے کو بھی اٹھا لیتے تھے کہ تیرا رزق کدھر ہے، اگر تو اس سے گرا تو پھر وہاں تو مرنا ہی ہے تیرے کو. اس حالت میں جب اللہ پاک پوچھتے تھے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے، تو کہا کہ بس وہ میرا بہترین زمانہ، وہ بہترین زمانہ. اس لیے کہ اس میں جو لطف ہے وہ تو آدمی کو تصور نہیں کر سکتا. ابھی تو وہ تو اے ظالم تو نے چکھی ہی نہیں، ابھی چکھی نہیں ہے. یہ تو اس کو لذت کو دیکھتا ہے. بچے لوگ کا بچے کیسے ہوتے ہیں کہ بچوں سے کھلونا لو تو یہ رونا دھونا پڑتے ہیں، رات کو لے تو رپٹ کے سو گئے. اسی کو بچہ کہتے ہیں، اسی کو نادان کہتے ہیں کہ اس کو حقیقت سے وابستہ نہیں ہے. اور جو حقیقت سے وابستہ ہوتا ہے وہ تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے واقعہ کہ وہ سر کا تاج تھا اور پیر میں لگا، تو کسی نے کہا کہ تجھے پتا ہے یہ کیا ہے؟ کہا کہ ہاں یہ پتا ہے، جس کے سر پہ تھا اس کا کچھ نہیں کر سکا، تو کرے گا کیا، اس کی کیا. تو یہ مطلب بولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں، لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک بے قیمت ہو گئی، بے قیمت ہو گئی دنیا. تو پھر اللہ نے ایسی دی کہ دنیا کے بارے میں کتابوں لکھا ہے کہ بذات دنیا کوئی مضر اور کوئی نفع کی چیز نہیں ہے. اگر یہ محبت کے ساتھ ہے تو یہ مضر ہے، اور بے لوثی کے ساتھ ہے تو یہ مفید ہے. اور ایسی دی بھائی، میں آپ کو جو بات عرض کر رہا تھا، یہ کتاب میں لکھا ہے واقعہ کہ ایک صحابی تجارت کے لیے اپنے اونٹ پر یا گھوڑا جو بھی ہوگا اس پر سامان لا دیتے. سامان کیا لا دیتے؟ اور جا رہے تھے کہاں پر؟ تجارت کے لیے. تو تجارت کا مطلب کیا؟ کوئی سوالی آیا، سوال کیا، دیکھو یہ کتاب میں ہے، وہ سوال کیا تو اس کی نکیل پکڑ کے اس کو دے دی. تو کسی نے کہا کہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کیا کیا، جس کے لیے جا رہا تھا وہ یہی ہو گیا. ارے جس کمائی کے لیے جا رہا تھا وہ تو کمائی یہاں ہو گئی، ابھی کیا؟ کیونکہ مقصد حاصل ہو گیا ان کا مقصد آخرت تھا. یہ محنت کی ذریعے سے ہمارا مقصد بھی آخرت بن جائے. صحابہ کے بڑے بڑے واقعات لکھے، صحابہ کے بڑے بڑے واقعات لکھے. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند جو ہے نا ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ایک شخص گھوڑے پہ سواری کا دخل ہے، سواری کا دخل ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بات ہے کہ گھوڑے والوں میں بکری والوں میں مشکل میں ہوتی. تو گھوڑے کی تجارت کو، گھوڑے کے لین دین کو، گھوڑے کی سواری کو حرام نہیں کیا، لیکن یہ اس کو چوکنا کیا کہ اس میں چوکنا رہنا. اور عبداللہ ابن عمر کے بارے میں تو عجیب بات ہے کہ ایک مرتبہ عجیب ان کا تو وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے نا چوتھے پارے کی جو شروعات ہے، تو وہ ایمان کے کامل درجے کو اس وقت نہیں پہنچ سکتے، اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز جو تم کو محبوب ہے، اللہ کے لیے محبوب ہے، وہ جو دل کو لگی ہوئی ہے، وہ بڑی بکری اللہ کے نام 9 آیا تو قرآن ہدیہ، تو ٹھیک ہے، وہ تو ہنسنے کی بات ہے، وہ تو ہنسنے کی بات ہے. پرانا رکھے اور نوا دے دے، اس لیے کہ وہ لگے گا، لگتا نہیں ہے نا، لگتا کہاں سے لگے گا، کہاں سے؟ وہ تو اندر سے جو چیز لگی ہوئی ہے وہ تو لگی ہوئی ہے، جو چیز نہیں ہے وہ چھٹی ہوئی ہے. جو چھٹی ہوئی ہے اس کو لگانا، جو لگی ہوئی ہے اس کو، یہ محنت ہے، بہت بڑی محنت ہے. ان کے 2 واقعات عجیب لکھے ہوئے. ایک لکھا ہے کہ ایک مرتبہ گھوڑے کی سواری، عرب گھوڑے کے بہت شوقین، اور عربی گھوڑے دنیا کے مشہور گھوڑے، یعنی ان کی چال اور ان کی سمجھ گھوڑی تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سوار کر رہے تھے، اور سواری ایسی تیز سواری اور ایسی سمجھدار وہ سواری تھی. ایک لمحے کے لیے دیکھو یہ بولتے چوکنا رہنا ہر خیر کی کنجی ہے. صحابہ چوکنا کس معاملے میں تھے؟ تو ذرا سا ان کو لگا کہ اس نے تھوڑا جگہ بنا لی.
کیا لگا ان کو کہ اس نے تھوڑی جگہ بنا لی، وہ فوراً روکے اور اس گھوڑے کو سب کا کسی نے کیا ہوا، اس کی سواری جو ہے نا میرے کو اچھی لگنے لگی ہے، اچھی لگنے لگی تو پھر دوسری چیزیں جو اچھی ہے اس کے مقابلے میں یہ آ جائے گی. معنی نہیں دیتے تھے کہ یہ معنی بنے. دنیا کے بارے میں لکھا ہے حدیث پاک کا جب مفہوم ہے دنیا ملعون ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ ملعون ہے، تو دنیا تو اللہ نے پیدا کی، تو اللہ ملعون پیدا کریں گے. تاکہ موجب دانت وہ چیز ہے جو اللہ تک پہنچنے میں معنی بنے، رکاوٹ بنے، وہ دنیا ملعون ہے، چاہے وہ بیوی ہو، بچہ ہو، مال ہو، تجارت ہو، عہدہ ہو، جو بھی ہو، ورنہ ملعون نہیں ہے، وہ تو کھیتی ہے. ہمارے مولانا فرماتے ہیں کہ جو کھیتی ہے اس کی فکر تو غلہ کہاں سے ہوگا؟ اگر آدمی دنیا میں لگے گا نہیں، دنیا میں رہے گا نہیں، تو اپنی آخرت بنائے گا کیسے؟ اور آخرت بنے گی کہاں سے؟ تو دنیا میں تو رہنا ہے. یہ کمال ہے کہ کشتی چلے گی تو پانی میں. ایمانداری سے بتاؤ کشتی کہاں چلتی ہے؟ اگر اس کو نکال کے خشکی میں رکھ دے تو ایک ہم لوگ عجیب بات ہے. دیکھو کیا بات ہے. دیکھیے ملک میں ہم لوگ گئے تھے تو بیٹھے تھے سر پانی کے جہاز کے کیپٹن تھے، ہم پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی اپنا اینکر کرتے ہیں. اینکر مطلب وہ جہاز کو ہم لوگ کہیں پر کھڑا کرتے ہیں اور خبر آتی ہے کہ طوفان آنے والا ہے. کیا خبر آتی ہے؟ طوفان کی. کہا کہ اینکر کو نکال کے جہاز کو چلاتے رہے. میں بولا وہ تو چلتی ہوئی جہاز کو آدمی کھڑا کر دیتا ہے کہ طوفان آنے والا. نہیں، کہا کہ کھڑی ہوئی جہاز جو ہے نا وہ تو فوراً ہوا پلٹ دیتی طوفان کی. جو جہاز چلتی ہے وہ طوفان گزر جاتا ہے اور روانی میں نکل جاتا ہے. تو آدمی سوچے کہ کونا پکڑ لے ہوئے، اور آدمی سوچے کہ فتنے کا زمانہ آ گیا ہے، آدمی سوچے کہ کام ابھی فتنہ. تو آدمی اگر کونا پکڑے گا تو وہ تو 1 منٹ فتنے میں پڑ جائے گا، 1 منٹ فتنے میں پڑ جائے گا. اس لیے کہ کام ہی اس کو فتنے سے بچائے گا. بلکہ کام کے بارے میں لگا ہے کہ کام میں اگر انتھک لگا ہوا ہے، اس کو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہے، تو فتنے آئیں گے اور جائیں گے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اگر ذرا سا کام کو اس نے کمزور کرا اور ذرا سا کام سے مطلب یہ کہ کام کے اعمال چھوٹے تو کب فتنہ اس کو نکل جائے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مولانا حسن صاحب کہ اگر عورت اگر صرف اپنی کھڑکی میں، گھر کی اندر کی کھڑکی میں اگر باہر جاگے گی تو فتنہ اس کو، مولانا حسن صاحب کہتے تھے. تو آگے کی بات دوسری ہے. ذرا سا خالی بس ایک باہر منڈی نکالی گے فتنے نے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ فتنہ اس کو کہتے ہیں جو حق سے ہٹا دے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ حق سے ہٹ گیا. پتہ چلے تو فتنہ نہیں، پتہ بھی نہیں چلا کہ حق سے ہٹ گیا. ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انہوں نے ایک قول لگے، ہم بیٹھے تھے کدھر مجلس میں، انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں عجیب ہیں. کیا بات ہے؟ یہ رہبری کی یہ باتیں ایسی ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑوں کی باتوں کو امت تک پہنچانا، اپنا سبق تازہ کرنا. انہوں نے کہا کہ ایک تو آدمی کبھی جاگا ہوتا ہے، لیٹا ہوتا ہے سونے کے لیے، اور کب نیند آتی پتہ نہیں چلتا. اس کو پتہ نہیں چلتا. کوئی مشین نہیں جو بند کر دیا اس نے، اور کوئی وہ نہیں سوئچ نہیں ہے، بٹ تو کہا کہ جس طرح اس کو کب نیند آئی پتہ نہیں چلتا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. کب برا ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. پھر ریبری دی ہے. دیکھو یہ میں پھر کیا بتاؤں آپ کو، ریبری دی ہے فتنے کے زمانے میں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو گھوڑے پہ سوار ہے اس سے پیدل چلنے والا بہتر، جو پیدل چل رہا ہے اس سے کھڑا ہوا بہتر، جو کھڑا ہے اس سے بیٹھا ہوا بہتر. فتنے کے زمانے میں کیا مطلب؟ تو علماء کو سمجھو. علماء سمجھاتے ہیں کہ فتنے کے زمانے میں جتنی کم حرکت کرے گا اتنا فتنے کو ہوا کم ملے گی، اور جتنا حرکت کرے گا اتنا فتنے کو ہوا دے گا. دیوانہ ہے، نادان ہے. عقل چلی جاتی ہے، دین چلا گیا، عقل چلی گئی. اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ باطل کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے. ہمارے مولانا عجیب بات کہتے تھے. مولانا کہتے کوئی چیز وہاں پر کوئی چیز گندگی ہو گئی، کوئی بچے نے کر دیا، کوئی جانور کر دیا، تو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، وہ سوکھ جائے گا، اس کی بدبو بھی سوکھ جائے گی. اس کا تبصرہ کرو گے بھائی ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، تو آدمی دیکھنے کے لیے جاتا ہے. اور کہا کہ اس کو اگر کوریدنا شروع کرو تو اتنی اور بدبو پھیلتی ہے، چھوڑ دو تو. سب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بات ہے، کہتے تھے کسی چیز کو ختم کرنا اس کا تبصرہ ختم کر دو، وہ اپنی موت خود مرے گی. اور جتنا تبصرہ کرو گے اس کو حیات دو گے. حیات وہاں فرمایا کہ باطل کو تقویت ملتی ہے. کیا باتیں ہیں بڑوں کی باتیں. باطل کو مقابلے سے تقویت ملتی ہے. اس لیے کہ جتنا مقابلہ کرو گے اتنا عروج پہ آئے گا. یعنی اس کو ہمارے ہاتھوں سے اس کو ہم تقویت دیتے.
گے امت کا کیا ہو گیا حال؟ کیا امت کو رہبری کرنا چاہیے؟ کیا امت کو سمجھانا چاہیے؟ کہاں لگنا چاہیے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھے ہوئے کیا ہوا کہ پیٹ میں درد ہے تو کیا کہا اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ تو یہ نماز سمجھا رہے کہ سکھا رہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی جن کو نماز کہا کہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، ایک بار پڑھے، دو بار پڑھے، تین بار پڑھے، تو وہ نماز سمجھائے تو پھر ایک صحابہ کا پھر وہی صحابی ہو کے دوسرے پھر ایک وقت ہی آیا کہ کچھ کھانے کو نہیں تھا، مسجد میں گئے جا کے نماز پڑھے، پھر گھر پر گئے، پھر نماز پڑھے، پھر گھر پر گئے، پھر نماز پڑھے، تو پتہ چلا حضور نے جو سمجھایا تھا وہ سمجھ میں آ گیا تھا، وہ ہوگا یعنی کریں گے اللہ ہی، ہوگا نماز سے ہی، کریں گے اللہ ہی ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسی لیے دہرائی، میری نماز ایسی نہیں تھی، دوسری مرتبہ پڑھو، اس میں جو کمی تھی تیسری مرتبہ پڑھو، لیکن کریں گے تو اللہ ہی ہو۔ اسی لیے دوستوں ایک بات عجیب ہے، یہ بڑی بات ہے، یعنی یہ کتابوں میں عجیب بات لکھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا خاصہ ایمان کا یہ ہے کہ جب وہ دل میں حقیقت کے ساتھ آئے گا تو سب سے پہلا اس کا خاصہ ہے کہ مخلوق کی غلامی سے نکال دے گا۔ تعصب بولتے غلامی کو، تعصب کیا بولتے غلامی کو؟ ہمارے ایک ساتھی کو مثال سمجھاتے تھے کہ انگریز کے زمانے میں افسر انگریز ہوا کرتے، افسر جو ہوتے محکمے کے اندر، اور کلرک جو ہے وہ ہمارے شہر میں کیا بولتے ہیں، ہمارے ملکی لوگ ہوتے تھے کلرک اور افسر۔ تو بولے تعصب اتنا تھا افسر کا کہ ٹیبل پر بیٹھے ہیں، فون سامنے ہے اور افسر سامنے نہیں ہے، افسر کا فون آیا تو کھڑے رہ گئے، یس سر کر کے کھڑے رہ کے لیتے تھے۔ سمجھنا ہی بات نہیں، افسر سامنے نہیں ہے، افسر نے تو فون کیا ہے، یہ اپنے ٹیبل پر ہے، لیکن یہ افسر کے فون کو کھڑے رہ گئے، فون لیتا تھا۔ اس کو تعصب بولتے ہیں، وہ تعصب نکلتا ہے ایمان کے آنے سے، مخلوق کا تعصب نکلتا ہے، اور حقیقت کے ایمان کے نہیں آنے سے مخلوق کا تعصب رہتا ہے، وہ تعصب کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ تعصب کے ساتھ دین میں بھی چلتا ہے، وہ تعصب ہے وہ نکالنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعصب ایسا نکالا اور ہر مخلوق کا نکالا، سب کا نکالا، اور ایسا نکالا کہ پھر ربیع بن عامر کی بات آتی ہے تو عجیب لگتا ہے بات، وہ علماء نے اس میں عجیب بات لکھی ہے کہ رستم کے دربار میں جب گئے تو ان کو جو چنے تھے تو کہا کہ یہ قد کے چھوٹے تھے، رنگ ان کا گورا نہیں تھا، ان کے بچپن میں وہ بیماری ہوتی ہے اس کے چیچک کے داغ تھے، ان کے کپڑے پہ پیوند لگے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا، یہ خچر پہ سوار تھے، اور رستم نے ان کو بلایا بات کرنے کے لیے، اور رستم نے تو پھر دیکھو یہ باطل ہوتا ہے کہ باطل سجاتا ہے، وہ تو خود متاثر ہے تو وہ متاثر بھی کرتا ہے۔ تو صحابہ تھے جو تاثر نہیں تھی، دیکھتے نہیں تھے، عورتیں کھڑی کر دیتے تھے، مال بچھا دیتے تھے، سونے ڈال دیتے تھے، نگاہ نہیں اٹھا دیتے، اس لیے کہ نگاہ ہو گئی تو اس کے بعد کیا باقی ہوگی؟ نگاہی تو ہوتی ہے جس سے دل میں آتی ہے وہ چیز۔ ایسا سجایا تھا اس نے، اور قالین بچھایا تھا، اور تخت اوپر، تو ان کو تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ تو خچر پہ سوار اور قالین کی نیزہ اور سیدھا۔ پھر اس نے پوچھا تم ہم سے چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ مخلوق کی غلامی سے نکال کر ایک خالق کی غلامی کی طرف بلا ہے، مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل اور انصاف کی طرف۔ وہ تو تفسیر علماء بتاتے ہیں کہ اسلام کا عدل کیا ہے، اسلام کا انصاف کیا ہے۔ اور تیسری بات عجیب ہے جس کے اندر اکثر ترجمے میں غلطی کرتے ہیں، مولانا اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ تیسری بات فرمائے کہ ہم تم کو دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی آخرت کی طرف، اس کی آخرت کی طرف آخرت نہیں ہے کہ دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف بلا رہے، وہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف بلا رہے، اس لیے کہ اسلام کی وجہ سے دنیا کی زمین بھی وسیع ہو جاتی ہے، دنیا کی ہے۔ وہ مولانا خاص لکھا ہے کہ اکثر ترجمہ اس کو آخرت کرتے لوگ۔ پھر میں نے بھی ایک مرتبہ ایک عرب ساتھی تھے، وہ ماشاءاللہ قرآن سے سمجھدار تھے، تو انہوں نے اس لفظ کو پڑھا عربی کہ ہاں دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی وسعت کی طرف بلا رہے، اس کی مطلب اسی کی تنگی اور اسی کی وسعت، ورنہ عام طور پہ ترجمہ یہ کرتے کہ دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت۔ آخرت تو ہی ہے، لیکن جب دین آتا ہے تو دنیا بھی وسیع ہو جاتی ہے۔ وسعت کا تعلق زمین سے ہے کہ دل سے ہے؟ وسعت کا تعلق کہاں سے بتاؤ؟ علماء نے لکھا ہے کہ غنا کا تعلق مال سے نہیں ہے، دل سے ہے۔ جس کے پاس جتنا ہے اس کو کافی سمجھے تو وہ غنی ہے، اور جس کے پاس بہت بھی ہے اگر اس کو کم سمجھے تو وہ فقیر ہی ہے بیچارہ۔ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی حاجت باقی ہے۔ ہمارے منصوری صاحب ہمارے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں
بلڈنگ کا مالک ہے، ایمانداری سے بتاؤ بلڈنگ کا مالک غریب ہوتا ہے کہ امیر ہوتا ہے؟ تو اس کی بلڈنگ کی دیوار پہ کوئی غریب دھندا لگاتا ہے تو اس سے بھی پیسے لیتا ہے تاکہ یہ فقیر ہے، اس کی حاجت ہے، بلڈنگ کا مالک ہے لیکن یہ فقیر ہے۔ اور صحابہ تو ایسے تھے، اور صحابہ کی بات کی بھی ہوتا ہے، اور مومن کے بارے میں لکھا ہے، مومن کی صفت ہے۔ ہماری محنت اس بات کی نہیں کہ سمندر سے کشتی نکال کے کنارے پہ لگا دو، دعوت اور تبلیغ کی محنت دنیا چھوڑانے کی محنت نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم کسی کی دنیا چھوڑانا نہیں چاہتے، اس کو دنیا میں رہنا سکھانا چاہتے ہیں، دنیا میں رہنا سیکھ لے لے۔ روز روز اس کو جانے کی ضرورت پڑتی ہے، روز جب ڈوبے گا کون بچائے گا؟ تو کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے پانی سے باہر نکلے، پانی اندر کا وہ باہر نکالے اور تیرنا سیکھے۔ پانی سے باہر بھی نکلے گا تو بھی مر جائے گا۔ اگر پانی پیٹ میں چلا گیا ہے، کسی کے ڈوب رہا ہے، اس کو پانی سے نکالنے کے بعد پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پانی نکالنا۔ تو دنیا سے پہلے نکلنا وقتی طور پر ہے، آنا واپس دنیا میں ہے، اس لیے کہ اسلام میں رحمانیت نہیں ہے، پڑھائی چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، بیوی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، نہیں، بلکہ ہمارے حضرات کو فرماتے ہیں کہ جس شعبے میں تم ہو وہاں پر اسلام کو پیش کرو۔ اگر تم نے وہ شعبہ چھوڑ دیے تو وہاں پر اسلام کو پیش کرنے والا کون ہوگا؟ بذات خود کوئی شعبہ خود برا نہیں ہے، بذات خود کوئی شعبہ برا نہیں ہے، اس شعبے میں آدمی کے عمل اور بدعملی اس کو برا بناتی ہے۔ شعبہ برا نہیں ہوتا، کوئی بھی شعبہ ہونا، کوئی بھی شعبہ ہونا۔ وہ تو عام طور پہ یہ تو عجب بات ہے کہ سیاست اس کا نام پڑا ہے کہ جہاں پر چالاکی اور جھوٹ، حالانکہ چالاکی اور جھوٹ کا نام سیاست نہیں ہے، اسلام کے اندر خود تعلیم ہے سیاست کہ حکمت کے ساتھ، تدبیروں کے ساتھ جو ہے نا وہ کاموں کو کس طرح کیا جائے، وہ سیاست ہے، وہ اس کی لمبی تفصیل ہے اور علماء اس کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن دوستوں دعوت بڑی محنت ہے، یہ بڑا کام ہے۔ تو سمجھ کے اوپر بات کر رہے تھے، سمجھ کام کی سمجھ، میری سمجھ میں کام آ گیا جی، میری کتابوں میں لکھا ہے جس نے یہ کہا کہ اس کی وہ علامت ہے کہ وہ کام کو نہیں سمجھا، اس کا جملہ جو ہے نا وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں سمجھا، کیونکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو کام ہے اس کا 100واں حصہ میں سمجھ سکا، فریکشن لکھا ہے بلکہ اس کو ترجمے والوں نے، 100واں سے مطلب وہ اس کا جز، اور جو میں سمجھ سکا اس کا ایک حصہ میں سمجھا سکا، اور جو سمجھایا اس کے ایک حصے پہ اگر کر لو گے تو تمہارے لیے تو کافی ہو جائے گا، بھی جاتا بڑا کام ہے، سیدھا سادہ کام ہے، لگے رہنا، کرتے رہنا، ٹوٹا پھوٹا کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے، بے عیب تو اللہ کی ذات ہے، انسان سے ہوتا ہی ہوتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ کے مسلم آئے، حضرت ہم یہ ترتیب قائم کرتے ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر قائم کر دو، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر قائم کر دو، تم کیوں تھکتے ہو؟ جب وہ نہیں تھکتا ہے تمہاری ترتیب ختم کرتے کرتے تم کیوں تھکتے ہو؟ رہو، آج نہیں کل ہو بھی جائے گا، ہو ہی جاتا ہے کام۔ تو دیکھو کام کا تعلق جو ہے وہ کام تو خطرے سے باہر ہے۔ ہم لوگ وہاں مرکز گئے تھے تو بہت پرانے میواتی ملے، انہوں نے کہا کہ ایک دور گزرا کے کام پر بڑے مسائل تھے، حکومت کی طرف سے اور تنگی کی طرف سے اور اسباب کی طرف سے اور ہر اعتبار سے تنگی، وہ سارے کے دور گزر گئے۔ اب تو کام پر کچھ نہیں، کام تو اس سے آگے کا ہے، ہو گیا، سارے مرحلوں سے گزر چکا۔ کام کرنے والا خطرے میں ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے کرنا۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اجتماعیت ہے۔ کام میں کتنی بھی کمی بیشی ہوگی، اگر اجتماعیت ہوگی تو اللہ کی، دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، تائید الگ چیز ہے، تائید خداوندی الگ چیز ہے۔ اس کے ابھی ہم ایک جگہ پہ بیٹھے تھے تو میں نے کہا کہ کوئی آیا تو کہا کہ اس کو کھانا بھیج دو، اس کو سواری بھیج دو، اس کو انتظام کر دو، وہ کر دو، اور جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کو بولتا ہے یہ سب تو کرے کہ خود جاتے ہیں کہ جاتے ہیں، خود کا الگ ہونا الگ ہے۔ تائید کہتے ہیں اللہ کا ساتھ ہونا، تائید کہتا ہے۔ مولانا محمد احمد بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو وہ بیان کیے تھے وہاں پر رائبنگ کے اجتماع میں، تو انہوں نے ایک عجیب بات بتائی کہ بدر کے وقت میں بہت صحابہ کے دل ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ تعداد میں تھوڑے تھے، ہتھیار نہیں تھے، اور دشمن کا خوف تھا، تعداد بھی کم تھی اور ہتھیار بھی نہیں تھے، اور دشمن کا خوف بھی تھا اور کمزور بھی تھے، اس ارادے سے آئے بھی نہیں تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو دعائیں مانگی اور مسلم پہ جو رہے اور جو ظاہر کے اعتبار سے کیے، تو کہا کہ ان کو تسلی دی۔ پھر تو وہ بڑی بات سمجھائے تھے کہ وہ بعد میں لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو دیکھے کہ صحابہ نے تو ہم کو قدر بھی نہیں کیا، صحابہ تو ابھی ایسا ہاتھ اٹھائے تھے اور گردن الگ بھی، تو ہاتھ آگے بڑھا ہی نہیں، اللہ نے مخلوق کو بھیجا۔ اس لیے مولانا کے مرکز میں بتا رہے تھے کہ انتظامی لائن میں کبھی کمی ہو جائے گی تو اللہ وہ مخلوق سے بھی اس کو پورا کر دیں گے،
لیکن جو مقصد کی محنت ہے اس میں اگر کمی ہو جائے گی تو وہ فرشتوں سے بھی پوری نہیں ہوتی، تو کوئی کرنی پڑے گی، اس میں کمی نہیں ہونا چاہیے. وہ ضمن میں ہے، یہ اصل ہے. مقصد اصل ہے، وہ ضمن میں ہے. مقصد اگر پورا ہوگا تو ضمن کے اندر چیز تو اللہ اپنے خزانے سے آنند پانند کر دیں گے. وہ تو بلکہ اس کی کمی جو ہے نا، ابھی مولانا نے بتایا جو بلند شہر کا اجتماع ہوا جس میں ایسا نظام ہوا کہ بھی جتنا کی اس سے کئی گنا لوگ آ گئے، کھانے کی، جگہ کی، مائک کی، آواز کی، سب کی جو ہے نا وہ کمی بیشی ہو گئی. کہا کہ بس وہ مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اس لیے کہ اس کے باوجود بھی لوگ جمے رہے، گیا کوئی نہیں، اور اللہ کو جو مقصود تھا وہ اللہ نے دیا. تو یہ بڑی بات ہے. طلب پر اللہ پاک دیتے ہیں، دیکھے طلب پر اگر وہ ظاہر کے اعتبار سے سامنے بھی ہے تو کچھ اندر آئے گا نہیں، اور طلب ہوگی تو دور بھی ہوگا تو آ جائے گا. مولانا موسیٰ کے ساتھ ایک مرتبہ ہم سفر کیے تو علماء کی ایک مجلس تھی، اس میں وہ اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ اگر بعض مرتبہ ایسی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ جس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، ایسا ہوتا ہے کہ بات ہو رہی ہے اس بات سمجھ میں، لیکن اگر طلب سے بیٹھا ہے تو بات سمجھ میں تو نہیں آئے گی، لیکن اللہ پاک اس کا نور اس کے دل میں اتار دے. اور آگے کی بات کہی کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دوری اتنی ہے کہ آواز نہیں پہنچتی. کیا نہیں پہنچتی ہے؟ تو وہاں تو آواز پہنچتی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تو آواز ہی نہیں پہنچتی، سننے میں نہیں آتا. کہا کہ طلب سے بیٹھا ہوگا تو بغیر سمجھے بغیر سنے بھی اللہ اس کا نور اتار دے، اس کے دل میں اس کا نور آ جائے گا، جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے گا، مقصود حاصل ہو جائے گا. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں تھوڑے لوگ لگے تھے کام پہ، تھوڑی سی بات کی اور تشکیل کی تو کچھ تیار ہو گئے. تو وہاں پر اہل علم حضرات بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اتنی اونچی بات میں لکنت، یہ میواتی کیا سمجھ میں آ گئی؟ میواتی کیا سمجھ میں آ گئی؟ وہ سمجھتی، اس لیے کہ ان کا کہنا تھا کہ ہماری تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں، یہ بڑے بھائی جو کہتے ہیں نا اگر نہیں کریں گے تو اس کو کچھ ہو جائے گا. ایک مرتبہ میں آپ کو یہ خالی بات سمجھانے کے لیے کہ کام تو بہت آگے کا ہے، اللہ سے مانگتے بھی رہنا اور کرتے بھی رہنا. ہمارے حضرات جو فرماتے ہیں کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانتے رہو، کرتے رہو. نہیں کرنا اس کا علاج نہیں ہے. کرنے والے کے 100 غلطی معاف ہے، نہیں کرنے والے کی نہیں کرنا ایک غلطی بھی معافی نہیں. کرتے رہنا، ڈرتے رہنا، جری نہیں. مولانا فرماتے ہیں ہماری دعوت کی محنت یہ کام کرنے والے کو جری نہیں بناتی، محتاج بناتی. صحابہ محتاج بن گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں بڑے، سب سے بڑے اور سب سے زیادہ محتاج. کاش میں ایک پتا ہوتا، کاش تنکا ہوتا، کاش بال ہوتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاج، ڈرنے والے. ان کے بیٹے جب ان کے یعنی اپنے سر کو زخمی ہو گئے تو یا رکھے تو کہا کہ نیچے رکھ دو، اللہ تعالیٰ کو مجھ پر ترس آ جائے. اللہ تعالیٰ نے ارے وہ عمر جس کے بارے میں حضور نے کہا کہ ایک نہیں، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو 2 ہوتے. اس راستے سے جا کے شیطان بدل دیتا. مورخین نے لکھا ہے کہ ایک ہی جگہ اگر 2 عمر ہوتے تو عالم کے اندر اسلام کے سوا کوئی ادھیان باقی نہیں ہوتا. وہ عمر ایسا ڈر رہے، جو جتنا کرنے والا تھا اتنا ڈرنے والا تھا. دوستوں کام کا رخ صحیح ہونا چاہیے. بس ہمارے بڑے جب بتاتے ہیں نا چھوٹا بن کے کرنا، اجتماعیت کے ساتھ. اجتماعیت سب سے بڑی چیز ہے، اس میں برکت ہے. اگر اجتماعیت ہے، اگر محض سے بھی کمی ہے اور سطح بھی گری بھی ہے اور قربانی میں بھی کمی ہے تو اجتماعیت ساری چیزوں کی بھرپائی کر دے گی. اور اخلاص بھی ہے اور قربانی بھی ہے اور خوب ہے. اور اجتماعیت نہیں ہے تو دکھنے کے لیے تو ہوگا، باقی ہوگا کچھ نہیں. ابھی ایک جملہ عجیب، یعنی لوگوں کے جملے عجیب ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دوڑے گا بہت پہنچے گا کہیں نہیں. کیا کہا؟ کیا کہا؟ دوڑے گا اور پہنچے گا دوڑے گا بہت اور پہنچے گا. اس کے اجتماعیت یعنی حدیث کے اندر دیکھو یہ مفہوم ہے کہ اگر کسی نے زبان سے ایسی بات کہی کہ جس کی وجہ سے امت کے اندر توڑ پیدا ہو گیا، جنت سے اتنی دور کر دیا جاتا ہے جتنی آسمان سے لے زمین کا فاصلہ. اور کسی نے ایسی بات کہی جس سے آپس میں جوڑ پیدا ہو گیا، محبت. بلکہ ہمارے مولانا داؤد صاحب میں خود سنا کہتے تھے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے. جھوٹ بولنا کیا ہے؟ لیکن کہا کہ اگر کوئی جھوٹ سے اگر اجتماعیت قائم ہو جاتی ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی آ رہی ہے کوئی، اور جا کے تم اس کو کہو ارے وہ تو تمہارے بارے میں اچھی بات کر رہا تھا، وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا، وہ تو تمہارے، تو اس کی بدگمانی نکل جاتی ہے. دلوں کی پھٹن جو ہے نا یہ عذاب ہے. اللہ بعض علماء فرما کر کتابوں میں لکھا ہے کہ دلوں کی پھٹن عذاب ہے. مومن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی جسم تو دور ہے لیکن دل ان کے ملے ہوئے ہے تو اللہ کی رحمت ہوتی
ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ لکھا ہے کہ ہے ساتھ میں اور دل پھٹے ہوئے، تو یہ پھٹن عذاب ہے اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ دلوں کا جوڑ ہے، دلوں میں جوڑ، آپس میں الفت، آپس میں محبت۔ اس کے اسباب یہ کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھنا، اپنی غلطیاں دیکھنا، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اپنے کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو درگزر کرنا، کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، اپنے سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا، اس سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، اور جو بڑائی کا دعویٰ کرتا ہے اللہ کہتے ہیں تو نے کیا ہی کیا، اور واقعی میں کسی کی کیا حیثیت ہے۔ اور جو نفی کرتے ہیں تو اللہ پاک سامنے سے کہتے ہیں کہ میرے بندے تو نے ہی تو زبان ہلائی، تو نے ہی تو حرکت کی، تو نے ہی تو کیا، اللہ اس کو اثبات کرتے ہیں۔ اس کی دعوت بہت بڑی محنت ہے، بہت زیادہ سمجھنے کی بات نہیں ہے، بس اس کا کرنا اس کی سمجھ ہے، اس کا کیا کرنا۔ جیسے مولانا الیاس صاحب، ہاں دیکھو ایک بات اور ہے، ابھی ہم مرکز پہ بیٹھے تھے، ایک تقاضا چل رہا تھا جس کی وجہ سے تھوڑا سا انسان ہے نا، تو انسان کے ساتھ آزار لگے ہوئے، تو آزار کی وجہ سے بعض مرتبہ آدمی عذر کر سکتا ہے۔ تو مولانا فرمایا کہ جتنے آزار میں یعنی جتنے عذر ہوں گے اور جتنے آزار کے ساتھ اس محنت کے تقاضے پورے کریں گے، اتنی مددوں کے ساتھ ایمان بھی بنے گا اور اللہ کام بھی لے گی، کام لینے والی ذات اللہ کی۔ یہ عذاب جو ہے نا، یہ تو بولتے ہیں نا کہ ایمان والوں پر جو پریشانیاں آتی ہے وہ اس کو حالات جو آتے ہیں وہ پریشان کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ اللہ کے خزانے سے دلوانے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو یہ مجمع ماشاءاللہ بہت پیارا مجمع ہے۔ بس میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ دعوت کی محنت ایسی محنت ہے کہ جس کے چھوٹے سے چھوٹے تقاضے کو بڑی سے بڑی قیمت دے کر بھی پورا کیا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا یعنی ظاہر کے اعتبار سے چھوٹا بڑا کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا بڑا ہوتا ہے بتاؤ؟ ہمارے استاد تھے وہ عجیب بات کہتے تھے، ایمانداری سے وہ بتاؤ، وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کو تلوار چھپائی جائے تو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو بھائی، تلوار کی نوک، وہ کہتے ہیں کسی کو سوئی دباؤ تو ارے سوئی سے کیا ہوتا ہے، چھینک پڑے گا، اچھل پڑے گا بولے سوئی سے۔ جس طرح تلوار سے تکلیف ہوتی ہے اس طرح سوئی سے بھی ہوتی ہے۔ جس طرح بڑی کوئی چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، کوئی چھوٹی چیز جس کو معمولی سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ بچنا تقویٰ کوئی نیکیوں کے کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ متقی کے بارے میں لکھا ہے اللہ اس کی ضرورت کو ایسا پوری کرتے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ مخلص ہدایت کی چراغ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دبا کے رکھتا ہے۔ اخلاص جو پیدا ہوتا ہے وہ جانی مالی قربانی کے بعد اپنے جذبات کو قربان کرنا کہ میرا جان، میرا مال، میرا کوئی جذبہ نہیں، یہ جماعت میں، یہ امیر میں، یہ سب کچھ نہیں، بس میں نے تو اپنے جان مال کو سپرد کر دیا، اب جو مطلب ہو جائے کہ دو دشمن ہیں نفس اور شیطان، ہر ایک کے ساتھ ہے، اور جماعت میں جاؤ تو بھی ساتھ میں، کہ چھوڑ کے جاتے باندھ کے جاتے ساتھ میں، نفس بھی ساتھ میں، شیطان بھی ساتھ میں، تاکہ دو اس کے ہتھیار بھی اللہ نے دیے۔ جو مشورے کا پابند ہوگا نفسانیت سے بچ جائے گا، جو سنتوں کا پابند ہوگا اللہ شیطان سے ڈرے۔ تو بعض مرتبہ ساتھی کو دیکھتا ہوں طبیعت جس میں چلتی ہے ان میں تو خوب چلتی ہے، اور مشورے سے کچھ طے ہو جائے تو وہ اس میں اندر سمجھ مشورے کی عظمت دل میں ہونا چاہیے کہ مشورے میں طے ہو گئی، چاہے میری موجودگی میں ہو گئی چاہے میری غیر موجودگی میں ہو گئی، بس سمجھ لینے کا کہ یہ تقاضا جو مشورے سے میرے لیے طے ہوا ہے، اب میری تربیت، میری ترقی، میری استقامت، میری حفاظت یہ مشورے پر عمل کرنے میں عقل نہیں، ہوشیاری نہیں، چالاکی نہیں، چالاکی والے آگے نہیں بڑھتے۔ دیکھو کام میں لگنا الگ چیز ہے، اللہ کا کام کا لینا الگ چیز ہے، کام کے لینے کی بنیاد الگ ہے کہ اللہ پاک کام کن سے لے، اللہ ہم سب سے کام لے رہے، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ یہ مذاکرے اس لیے ہوتے کہ آدمی تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کو سنبھالے، اس لیے کہ سنبھالنا کام کو نہیں ہے، کام کو کیا سنبھالے گا، تو کیا مسجد سنبھالے گا، تو کیا حلقہ سنبھالے گا، تو پنچکوشا شہر ملک عالم تو کیا سنبھالے گا، تو اپنے آپ کو سنبھال، تیری زبان کو سنبھال، تیرے دل کو سنبھال، تیری نگاہوں کو سنبھال، تیری نگاہ دوسروں کو عیب دیکھتی ہے، یہ تو زوال ہے۔ بلکہ آگے کی ترقی چھوڑو، پچھلی قربانیاں دی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ تنقید کرنا محرومی کا سبب ہے۔ ہمارے دوست ہے وہ تو ویپاری آدمی مثال دیتے تھے کہ بھائی جو تنقید کرتا ہے وہ مہمان ہے، تو بولا مہمان کا مطلب کیا، بولے آدمی قریب جائے گا، کیونکہ مہمان ہوتا ہے رہنے کے لیے کہ جانے کے لیے، مہمان رہنے کے لیے ہوتا ہے جانے کے لیے، بولے یہ مہمان ہے۔ ناقد کی تنقید کرنے والے
محروم کر دیا جائے. یعنی ہمارے پاس ریوری کتنی ہے شریعت میں. جو کسی کو گناہ پر آڑ دلائے مرنے سے پہلے اللہ اس گناہ میں مبتلا کرتے جب تک اس کو موت نہیں آتی. یہ حدیث کا مفہوم ہے. جب ایک جگہ پر ہم لوگ تھے تو میں بات کر رہا تھا, میں نے کہا کہ اتنی تو ریوری ہے کہ جو آدمی دوسروں کے عورتوں کے ساتھ عفیف ہوگا اللہ اس کی عورتوں کے ساتھ اس کو عفت کر کے بتاؤ. یعنی ہماری بے احتیاطی سبب بنتی ہے ہماری عورتوں کی, محرم عورتوں کی. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا, اپنے دل کی حفاظت کرنا, اپنی زبان کی حفاظت کرنا. زبان کی حفاظت مطلب یہ کہ دعوت کا یہ دعوت کا کام بازاری کام ہے, کوئی یہ نبوت والا کام ہے. اس میں جملے بھی سنبھال کے بولنا. میں تو ابھی کل ساتھیوں کو بول رہا تھا کہ ہمارے کچھ ساتھی دسترخوان بچھا تھا اجتماعی, جس میں کھانا کھاتے وہ کھانا کھا رہے تھے, اور کچھ ساتھی تھوڑا سا بیچارے الگ تھا اکرام کرنے کے لیے ان کو الگ سے بٹھائے تھے. تو ان کو بڑا یہ ہو رہا تھا کہ وہ تو انہوں نے جملہ کہا کہ بھائی یہ پرہیز کا ہے وہ پرہیزگاروں کا ہے. کیا کہا؟ میں نے ان کو سرایا پڑھ کے, تم جو کھا رہے ہو تو پرہیزگاروں کا ہے, یہ پرہیز والوں کا ہے. میرے جملے بھی اچھے بولنا, بڑے بولنا, صاف بولنا, بازاری جملے نہیں بولنا. یہ نبوت والی محنت ہے. یہ الفاظ بھی نہیں بولنا یہاں پر, اور سختی بھی نہیں کرنا. جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری خیر سے محروم کر دیا گیا. کوئی خیر باقی نہیں رہی. وہ خود کو سمجھتا رہے گا نا, اس کا ہوا میں اڑتا ہے, وہ اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا سمجھتا ہے. یہی نہیں کرتا. سنتوں کی پابندی کرنا. سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو سنتوں کا پابند ہوگا اللہ غیروں کے دلوں پر اس کی ہیبت ڈالیں گے اور اپنے کے دلوں میں اس کی محبوبیت ڈالیں گے. غیروں پہ ہیبت, رعب, محبت کو اللہ دل میں ڈالتا ہے. اور اصل محبت ہے, پیار ہے, محبت ہے, خوشامد ہے, کس کے ساتھ کیا حالات ہے, کون کس حالت میں چل رہا ہے. ارے اس کا تو اتنا کرنا بہت ہے اس حالات کے اندر. اسی لیے دوسرے کی تو کوئی کتنی رہبری کی کہ دوسرے کو تھوڑے کو بھی بہت سمجھنا اور اپنے بہت کو بھی تھوڑا سمجھنا. ایک ساتھی تھے بیچارے, ہماری قربانی سے ہوا ہے, تمہاری قربانی سے تم نہیں لگے میرے بھائی, تمہاری قربانی سے دوسرا کیا ہدایت چاہتا, دوسروں کی قربانی کی وجہ سے تم لگے. تو مطلب یہ بھی خود بھی ہماری قربانی سے, تمہاری قربانی سے کھڑا ہو گیا کام. قربانی کس کو بولتے ہیں؟ جو قربانی سنیں گے تو وہ تو تصور سے باہر کی چیز ہے. قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بچہ انتقال ہو گیا. تو بستی میں رہتے تھے نظام الدین میں. تو سوچے چلو حضرت سے مشورہ بھی کر لو اور بات کر لو. مسجد میں آئے تو حضرت ایک جماعت تیار کی, ایک جماعت تیار کی. تو حضرت انتظار میں تھے, کون؟ ارے قاری صاحب آ گئے, قاری صاحب آ گئے. قاری صاحب کی جماعت کو لے کے جاؤ. تو قاری صاحب منڈی نیچے اور جماعت کو لے کے چلے گئے. جاتے جاتے کہہ کر گئے کہ حضرت سے کہنا میرے بچے کا انتقال ہو گیا, اس کی دفن کی تجویز کی فکر کر. چلے گئے. وہ شرعی مسئلہ میرے کو نہیں معلوم, یہ ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہے. تو یہ کام تو ایسا ہے, بول رہے تھے تو اللہ کا نام لے کے اللہ کے راستے میں تقاضے پہ نکل جاؤ. اللہ تمہاری بھی اور پیچھے والے کی وہ دعا ہے نا, جو سفر کی دعا کہ ہمارا والی بن جائے, پیچھے والے کا خلیفہ بن جائے. اللہ کی مدد کا مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کی کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, اور کام کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. اللہ اپنے وعدے میں سچے ہے. اللہ کی مدد سے کوئی پہلو میں خسارے میں نہیں رہے گا, کسی پہلو میں نہیں کہ چلو کہ کاروباری خسارہ ہو گیا, گھریلو نہیں ہوا, گھریلو ہو گیا, کوئی پہلو میں خسارے میں نہیں رہے گا. اللہ کی دین کے تقاضے پہ قدم اٹھانے والا بشر یہ کہ مشورے سے اس کی قربانی دی جائے, مشورے کا پابند بننا. طبیعت تو بن نہیں. ایک مرتبہ کوئی جماعت کا تقاضا تھا, تو باہر ہمارے ساتھی تھے, وہ تقاضے کی کچھ ساتھی گئے, میں نے کہا ابھی اندر تو آ جاؤ. اندر کے ارے اندر کیا, تو اندر کا جو اعمال ہے اس پہ طبیعت کہاں چلے گی, وہ تو اس پہ طبیعت چلے گی. طبیعت چلتی ہے کاموں میں, طبیعت کی جگہ. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک قدم اگر نفس پہ ہے تو دوسرا نفس ہو گیا ایسا, نفس ہو گیا ایسا کہ جو بولے تو لگے. حالانکہ عمر فرماتے ہیں کہ جو میری غلطی بتایا وہ میرا محسن, اس نے احسان کیا, اس لیے کہ میری نگاہ نہیں گئی, تم نے بتایا, اپنے اندر دیکھ لے گا, ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. محسن ہے وہ, اس میں برا کیا کرنے کا, بگڑنے کا کیا. برا تو اس کو لگتا ہے جس کے اندر کچھ بیج ہوتا ہے, اس کو خراب لگ جاتا ہے. میرے کو بول دیا تو کیا ہے, بول دیا تو بول دیا. اس کو ایسا نازک کام ہے اور پتہ ہی نہیں. بس اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, اللہ ہم سب کو کسی کو بھی ضائع نہیں کرے, کوئی ساتھی کو ضائع نہیں ہونے دینا. میں نے دیکھا ایک بات ہمارے بڑوں کی طرف سے کہ اگر وہ کوئی بھی ایک ساتھی ہے اس کو کٹنے نہیں دیتے,
گھٹنے نہیں دیتے. تو اللہ نے ان کو بھی جوڑے رکھا اور موت تک کام کے ساتھ گئے ہوئے. ارے آتا ہے تو آگے اس کی ضرورت ہے, نہیں آتا ہے اپنے آپ کو ارے کبھی نہیں بولنا جھوٹنا. تو اپنے بارے میں تو بولنا کہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے, دوسرے کے بارے میں نہیں بولنا کہ وہ بڑا سمجھتا ہے کہ چھوٹا سمجھتا ہے کہ اس کے اندر یہ آ گیا, کوئی بھی نہیں بولنا. بدگمانی بغیر دلیل کے شرک کیا ہے؟ بدگمانی بغیر دلیل کے حرام ہے, اور اچھے گمان کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. اچھا گمان کرنا, خوش فہمی کرنا, اس کی خوبیوں کو دیکھنا, اس کی محبت دیکھنا, اس کے بارے میں اچھی بات کرنا. وہاں سے ایک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سعودی میں تھے, تو بہت زیادہ ماحول نہیں تھا نا, مخالفت تھے, ان کو ہدیے بیچتے تھے. منع کہا کہ یہ کیوں تم ہدیے بیچتے ہو, ان کو کیوں بیچتے ہو, یہ تو تمہاری رات دن بولتے رہتے. وہ ان کا عمل ہے, ہمارا عمل یہ ہے. ہمارے نبی نے تو کبھی متاثر نہیں ہوئے کہ جو کرے اس کے ساتھ کرو, یہ سکھایا. بتاؤ بھائی ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ کہ جو اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو, جو ظلم کرے اس کے ساتھ. اس کو اخلاق عظیمہ فرمایا. ایک اخلاق تو یہ ہے کہ جو کرے اس کو اپنا بدلہ لے لو, تو حرام نہیں ہے, جائز ہے. دوسرا یہ کہ بھائی جو تمہارے اوپر زیادتی کرے اس کو معاف کر دو. عیسیٰ علیہ السلام حضور صاحب نے فرمایا کہ جو ظلم کرے اس کا بدلہ مت لو, اس کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ احسان کرو. دعوت کی تبلیغ جو دوستوں ہے نا, وہ تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کی. دیکھو چند باتیں بنیاد کی ہے. اگر اخلاص بھی ہے, اخلاص کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرنا. اخلاص بھی ہے, لیکن اگر خیر خواہی نہیں ہے تو اللہ پاک مخلص سے بھی کام نہیں لیں گے. اور اگر خیر خواہی ہے تو کمی کی اخلاص کے بغیر بھی اور اخلاص کی کمی کے باوجود بھی اللہ کام لیں گے, اور کام کی برکت سے اللہ اس کو مخلص بنا دیں گے. اس لیے کام کرتے رہنا, خیر خواہی کے ساتھ کرنا. یعنی اپنے بھائی کے بارے میں آتا ہے کہ 70 عذر پیش کرو. کیا بات ہے, یہ حدیث کی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ کوئی بات نظر آئے تو 70 عذر پیش کرو. اس کے بعد بھی اگر دل نہیں مانتا تو ملامت دل کو کرو کہ تیرا بھائی 70 عذر پیش کرتا ہے, تیرا حال کیا ہو گیا ہے, کہاں پہنچ گیا ہے اور کہاں جائے گا ابھی آگے. تو کام لیں گے اللہ اسے, کام نہیں لیتے. کام تو اللہ اسے لیں گے جو چھوٹا بن کے چلے, اجتماعیت کو باقی رکھے, مشورے کا پابند ہو, اور سب کو لے کے چلے. قرآن کے بارے میں پوچھا کہ قرآن کی علامت کیا ہے, تو بولے بہت چیزیں لگایا, بہت سال لگائے, اتنا وقت لگایا ہے, کچھ بھی نہیں. بولے سب کے ساتھ جڑ جائے, سب کو اپنے ساتھ جوڑ لے, غلطی ہو تو معافی مانگ لے, اور کسی سے غلطی ہو تو معاف کر. اس کو یہ دعوت بڑی محنت ہے, کام بہت بڑا کام ہے. اور ہمارے بڑے تو کہتے ہیں سارے مسئلوں کا حل اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے. ہر سوال کا جواب, ہر مسئلے کا حل, ہر پریشانی کا علاج, انفرادی اور اجتماعی. انفرادی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی مسئلہ لے کے آتا تو بھی اس کو کام کی طرف وہ کرتے, وہ کہتے ہیں مسئلہ ہے تو تاکہ یہ مسئلے کا حل ہے. وہ جو واقعہ ہے نا کہ میواتی آیا تھا بوٹل لے کے کہ میری بیوی جو ہے وہ نظام میں مرنے کی حالت میں, پانی پھونک دو, کہہ رہا ہے بوتل کو ادھر جا گش میں دے, جماعت گش میں جائے. وہ چلا گیا, باہر نکل کے کہا کہ میرے میلے میں گش کرو, بیوی کی حالت ایسی ہے تو جا کے دیکھے تو صحیح. تو وہ تو آنگن صاف کر رہی تھی جھاڑو لے کے گش میں گئے. یقین, ان کو یقین تھا, دائی کو یقین ہونا چاہیے. اسی لیے کہ اللہ کے بعد ہاں یہ بات اور ہے کہ نئے کے ساتھ ترغیب اور پرانے کے ساتھ تھوڑی وعید کے ساتھ میں بھی اس کو تیار کرنا, اس کو آمادہ کرنا, اس کو راضی کرنا, اندر سے اس کو کرنا, اندر سے اس کو آمادگی کے ساتھ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آمادہ کیا اور ترغیب کیا ہے, فضائل کے ساتھ کیا. سیرت کے ساتھ دوستوں, سیرت کی روشنی میں چلنا, سیرت کی روشنی میں کام کرنا, اپنے آپ کو سیرت کا پابند بنانا, اور سیرت پہ ہی عمل کرنا, اور سیرت کو زندہ کرنے کی محنت کرنا, یہ وہی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے علاوہ کیا ہے, کیا بنے گا, کیا بنے گا, کہاں لے جائے گی, کہاں بڑا کر دیں گے, کدھر چلے جائیں گے. یہ بات اور ہے کہ حالات جو صحابہ پر بھی آئے, لیکن وہ ایمان کے ساتھ حالات آئے, وہ ایمان پر جمے رہے. مولانا فرماتا ہے 2 طریقے کے حالات آتے ہیں. ایک تو غفلت کے اندر حالات آتے ہیں تو آدمی اور اعمال سے غافل ہو جاتا ہے, حالات بگڑ پہ چلے جاتے ہیں. اور ایک ترقی کے لیے حالات آتے ہیں تو اور اعمال کا پابند ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے حالات اور ترقی کرتے جاتے ہیں. مانگنا نہیں, حالات مانگنا نہیں, اللہ سے عافیت مانگنا, کمزور ہے. اگر آ جائے تو بھائی اس کو اللہ کی طرف سے سوغات سمجھنا, اس کو مصیبت نہیں سمجھنا. اور مصیبت کے بارے میں حضرت نے فرمایا تھا کہ مصیبت اس کو کہتے ہیں جس تکلیف پر کوئی اجر نہ ملے. اگر کوئی تکلیف ہے اس پر اجر ہے تو وہ مصیبت نہیں ہے, اس کو مصیبت نہیں کہتے, اس کو مصیبت نہیں کہتے. اس لیے دوستو یہ اللہ نے بڑا کام دیا ہے. اپنی محنتوں ابھی ہمارے بڑے جو نا یہ محسن ہیں ہمارے, آپ سمجھو اس بات کو. یہ کیوں قربانی بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ حالات کے اعتبار سے ان کو مشورے میں طے کرنا چاہیے کہ ابھی امت کو تھوڑی راحت دو. کیا دو؟
ہاں تھوڑا ان کو نیچے لاؤ، 4 مہینے سے چلے پہ لاؤ، جیسے ہر سال کے بندی نہیں، وہ جانتے ہیں کہ جتنے حالات بگڑ رہے ہیں وہ یہ محنت کی کمی کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں. اس محنت کو بڑھانا ہی ان حالات کا علاج ہے، اجتماعی اور انفرادی طور پر. بالکل پکی بات ہے، پکی بات ہے. کوئی چیز کسی کے لیے ناکافی ہوتی ہے نا، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اتنی درکار ہوتی ہے، اس کی درکار ہوتی ہے. اور اللہ کا فضل ہے. پہلے دیکھو، چاہے ایک مجلس ہو، چاہے آدمی کا صبح ہو، چاہے آدمی کا شام ہو، چاہے آدمی کے چند گھنٹے ہو، چاہے آدمی کا قدم اٹھے، وہ محض اور محض اللہ کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے. ہماری محنت اس بات کی ہے کہ ہمارے اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن ہمارے اسباب چاہے بودے سے بودے ہو. یہ بات سمجھنے کی ہے، ایمان کی بات ہے کہ اسباب بودے سے بودا ہوگا، اللہ بڑے سے بڑی ضرورت اور بڑے سے بڑے مسئلہ اس بودے اسباب سے پورا کرے گا. نکاح اسباب پر کرنے والی ذات اللہ کی. ایک مٹھی راکھ سے اللہ نے اتنا بڑا کام بنا دیا. ایسا ہو سکتا ہے کہ اکھی رات سے اور اتنے زمانے سے انتظار کر رہے اور ایک مٹھی میں کچھ نہیں ہوتا. گار میں کیا چھپتا ہے؟ گار میں کو ہوتا ہے. لیکن ظاہر کے اعتبار سے جو بھی اللہ کی طرف سے اسباب ہو جاتا ہے اس کو اختیار کر لینا، آگے بڑھ جانا. اللہ وہ اس کو کی ضرورت کے لیے، اس کی اپنی پریشانی کے لیے اسی اسباب کو اللہ پاک پورا کرے. اسباب کو بہت زیادہ وہ نہیں کرنا کہ یہ ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. یہ ہمارے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. جو ہوگا اس کے ساتھ اللہ پاک کرے گا نا انشاءاللہ. اس کے لیے دیکھو دوستو، ابھی ہمارے بڑوں کی طرف سے اس کو بولتے ہیں کہ کام کا نہج. کام کا نہج بولتے ہیں جس وقت ہمارے بڑے جو بات امت سے طلب کر رہے ہیں اس بات کو امت کے ساتھ خوب زور سے آواز کرنا، تو اس کی برکت سے اللہ ہم کو بھی اس ترتیب پہ لائیں گے اور امت کو اس ترتیب پہ. مولانا فرماتے ہیں کہ امت کی سطح پر اگر رکھ کے تقاضے رہو گے تو امت اور نیچے آ جائے گی، بلکہ تقاضوں کو رکھو گے